الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، تو سن لی اس نے تمہاری فریاد کہ یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتے سے جو پے در پے آنے والے ہیں۔ نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے مگر ایک خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اس نے ڈھانپ دیا تم کو غنودگی سے تاکہ یہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے سے تمہارے قدموں کو۔ یاد کرو جب وحی فرمائی تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، سو مارو تم گردنوں کو کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا ہے، پس چکھو اسے، نیز کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ مخلوق کی بہتری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بظاہر کوئی بھی حالات ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ کرنا چاہیے، انجام اسی میں اچھا نکلتا ہے۔ اس کے ثبوت میں فرمایا گیا، دیکھو تم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کفار کے لشکر کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ پوری طرح مسلح بھی ہیں۔ یہ تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کیا جائے جس کو پکڑنے کے لیے تم آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی صرف فتح ہی نہیں ہوئی بلکہ کفار کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور سارے ان کے سردار قتل ہو گئے اور قیدی بن گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی ایک طاقت ثابت ہو گئی۔ قافلے کو اگر لوٹ بھی لیتے تو یہ لشکر مدینہ پاک پہنچ کر بہت نقصان کرتا اور سارا مال بھی واپس لے جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں ہی فائدہ ثابت ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال غنیمت جو مجاہدین کے ہاتھ آیا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا رسول دے اس کا اختیار ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر شیطان کسی کے دل میں مال کا لالچ پیدا کرے تو غلط ہے۔ بظاہر کچھ نظر آتا ہے کہ فائدہ اس میں ہے، جس طرح پہلا حکم لشکر کے مقابلے کا ملا اور اس حکم کی اطاعت میں ہی فائدہ ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ فائدہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کا فرمان اس جنگ کے حالات پر مشتمل ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جو سورہ انفال کا موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر پہنچے تو کفار کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے اونچی جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں پانی بھی تھا اور جگہ بھی سخت تھی۔ اب مسلمانوں کو نیچے قیام کرنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا اور ریت تھی جس پر پاؤں نہیں جمتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہی دعا کی، یا اللہ تعالیٰ اس میں مٹھی بار اپنے ان جانساروں کی مدد فرما، اگر یہ ختم ہو گئے تو کون تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی دعا فرمائی اور اتنی توجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک شانوں سے نیچے گر گئی۔ حضرت بکر صدیق نے چادر اٹھا کر شانوں پر دوبارہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ شیطان انسان کی شکل میں ایک مجاہد کے پاس پھرا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیا مدد کی؟ جنگ کی جگہ کفار کے قبضے میں ہے اور پانی بھی اب تو تمہاری شکست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا اور پھر مدد بھی فرمائی۔ پہلے اس طرح کہ سب سو گئے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں رہے۔ اس نیند سے سب کے قلوب کو تسکین مل گئی اور تر و تازہ ہو گئے۔ پھر زبردست بارش ہوئی، مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حوض بنا لیے، پانی بھر لیا، غسل کر لیا، خوب پیا اور بارش سے زمین جو ریت سے بھری تھی، جس پر پاؤں نہیں جمتے تھے، فرش بن گئی اور پاؤں رکھنے کے لیے خوب مضبوط میدان بن گیا۔ کفار کی زمین بارش سے دلدل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی اور بارش تم کو پاک کرنے کے لیے، تاکہ شیطانی وسوسے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی جائے گی جو صف در صف ہوں گے، اور اس طرح کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے گا۔ پھر لڑائی کے وقت فرشتوں کو حکم دیا کہ اب مدد کرو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کفار کی گردنوں پر مارو، ان کے ہر جوڑ پر مارو، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے۔ پھر کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب جنگ کا مزہ بھی چکھو اور موت کے بعد جہنم کی آگ کا عذاب بھی چکھو۔ اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نہ بندوں کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا، وہ تو جو چاہے کرتا ہے۔ بندوں کو جہاد کا حکم اس لیے دیا کہ ان کی آزمائش ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص رکھتا ہے اور کون منافق ہے، اور ہر غزوہ میں یہ فرق کھل کر سامنے آیا۔ دوسری یہ بات کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ فرشتوں کی مدد اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھی۔ کفار کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے جہان کے کفار ایک لمحہ میں نیست و نابود ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تسلی کے لیے بھیجے تھے کہ ایسی خدائی فوج کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین آ جائے اور قدم جما کر جنگ کریں۔ اب اس جنگ کا حال اگر دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس وقت پہنچی جب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جانیں قربان کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ کفار کا اتنا عظیم لشکر خاک و خون میں غلطاں ہو گیا اور چند نہتے ہاتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہمیشہ کے لیے غالب اور سرخرو ہو گئے۔ گویا یہ تاریخی ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا کہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں یاد الہی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نستغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔